بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ریاض احمد راجپوت چینل ویلفیئر فار کریچر کے ساتھ حاضر ہوں. آج طبیعت بھی کچھ خراب ہے، لیکن ایک بات جو آپ سے شیئر کرنی ہے وہ بہت اہم ہے، تو میں نے کہا وہ ضروری سمجھتا ہوں ایک اس پہ احتجاج کرنا. ہر پاکستانی کو احتجاج تو نہیں، ایک بہت بڑا ایکشن لینا چاہیے، آخری حد تک ایکشن لینا چاہیے. جو ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان کے ساتھ ہونے والا ہے، اور جو مستقبل میں جو مطلب میر جعفر میر صادق کر رہے ہیں. دیکھیں، میر جعفر میر صادق کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ سیم وہی سچویشن جو ہے وہ میر جعفر میر صادق والی ہو گئی ہے ان کی، کہ وہ انگریز جب مدد کرتا تھا تو کہتا تھا میں آپ کو جو ہے وہ اتنی رقم آپ سے وصول کروں گا، آپ کی حکومت اگر بنتی ہے تو میں آپ سے اتنا ٹیکس آپ لگائیں اس عوام پہ، ایسا کرے، یہ کرے، وہ کرے، میں آپ سے اتنی رقم میں نے لینی ہے. یہ انگریز ایک ان سے مطالبہ کرتا تھا کہ آپ کی حکومت لانے میں ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کر رہے ہیں، لہٰذا آپ نے ٹیکس لگا کر جتنے بیانے جو بھی جس طرح بھی ہو سکے آپ نے ہمیں اتنی رقم دینی ہے. تو سیم یہی صورتحال ہے. یہ موجودہ لوگ جو ہیں یہ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک یا امریکہ کو جو ہے وہ ٹیکس لگا کر اور مختلف ذرائع سے اس کی آمدنی اور اس ہمارے عوام سے نوالے منہ سے کھینچ کر غریبوں، امیروں، سب سے جو ہے وہ پیسے اکٹھے کیے جائیں گے. تاجر ہے، دکاندار ہے، مزدور ہے، تو یہ اب ٹیکسوں کی شکل میں آئی ایم ایف، ورلڈ بینک کو دیا جائے گا. سود کی مد میں ان کو مدد دی جائے گی. یعنی ان کو بہت بڑی خطیر رقم جو آپ کے سامنے بھی نہیں ہے، پاکستان کے لوگوں کو بھی نہیں پتا ہے کہ کتنی رقم جو ہے وہ ان کو اب یہ میر جعفر میر صادق اپنے آقاؤں کو دیتے ہیں. سب سے بڑی جو ایک خطرناک صورتحال میں آپ کو اپنے ایک سفر کا واقعہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں جو ہے وہ ایک مطلب ڈیمنڈ لائن کے اوپر، افغانستان پاکستان کی لائن کے اوپر میں ایک شہر سے میرا گزر ہوا. وہاں پر میں نے جو ہے وہ سفر کے لیے، سیر کے لیے گیا، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں مولوی صاحب جمعہ کی نماز پڑھا رہے ہیں تو دعا کر رہے ہیں، یا اللہ یہ بارڈر کھل جائے، ان حکمرانوں کے ذہن میں بات ڈال دے، لوگ تاجر حضرات ہمارے لوگ بہت مجبور ہیں، بہت نقصان ہو رہا ہے ہماری عوام کو. تو وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ آدمی جو بارڈر کے اوپر شہر ہے اس کے دعائیں مانگ مانگ کر بارڈر کھولنے کی بات کر رہا تھا. تو میں نے کہا یہ ایسے ہی ہے جیسے جب بغداد پر حملہ ہو رہا تھا، یا دوسرے مطلب ایک لطیفہ بنا ہوا ہے کہ کچھ لوگ دعائیں مانگ رہے تھے، یا اللہ ان کے ٹینکوں کے اندر کیڑے پڑ جائیں. تو یہ جو ہمارے مسلمانوں کے اوپر مار رہے ہیں تو ان کے ٹینکوں میں کیڑے پڑ جائیں. تو یہ دعائیں ایسے مانگ رہے تھے، تو اتنی دیر میں وہ دعائیں مانگتے رہے، کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا، اور دشمن تہس نہس کر کے دعائیں مانگنے والوں کو بھی آگے چلا گیا. تو جہاں کچھ عملی قدم اور بہت بڑا ایکشن لینے کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں اللہ بھی کہتا ہے وہاں میں دعائیں قبول نہیں کرتا. تو یہ جو بارڈر کے مطلب تجارت بند کر دی جانا، یعنی یہ کہتے باڑ لگی ہے نا، ہر طرف باڑ لگی ہوئی ہے، وہ بارڈر بند ہو گیا. لیکن یہ پاکستان کی طرف جو ہے وہ 50,000 ایک ٹرک جو بال بردار آ رہے تھے لے رہے تھے، اور دوسری طرف افغان حکومت جو ہے وہ 20,000 لے رہی تھی. تو موجودہ جو حکومت ہے، افغان حکومت، وہ کہہ رہی تھی کہ بھئی آپ بھی 20,000 لیں، ہم بھی 20,000 لے رہے ہیں، تو آپ خواہ مخواہ کیوں تاجروں پہ اتنا بوجھ ڈالتے ہو. تو یہ ایک مطلب جو ہے وہ خیر اپنی منمانی ایک دیکھ لے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بیکاری 1,000، میرا ایک اندازے کے مطابق 1,000 ٹرک اگر وہاں سے گزرتا ہے، 1,000 ٹرک، میری ایک ایسٹیمیٹ ہے، اس سے زیادہ بھی ہی پتہ نہیں کتنے زیادہ گزرتے ہوں گے. تو وہاں جب ٹرک گزرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ایک ٹرک کے 50,000 کو 1,000 پہ ضرب دیں، اور اس سے بھی زیادہ ہوں گے آپ ضرب دیں،
تو یہ صرف اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے آج کی بات نہیں ہے. یہ 2-3 سال سے 2 سال سے یا 1 سال سے جب سے بھی یہ موجودہ مطلب میر جعفر میر صادق آئے ہیں تو انہوں نے بارڈر تجارت پاکستان کی بند کر دی ہے. اس سے پاکستان کی حکومت کو نقصان ہو رہا ہے, پاکستان کے تاجروں کو نقصان ہو رہا ہے. صرف اپنے آقاؤں کو یہ میر صادق یہ غدار اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے پاکستان کی کتنا نقصان کر رہے ہیں. پاکستان کی مطلب جو ہے وہ آپ دیکھیں وہ اتنا پیسہ وہ جو ہے وہ تجارت کی وجہ سے بند ہو گیا. تجارت نہیں ہو رہی, بارڈر بند ہے. اتنے سال 2 سال سے وہ بارڈر بند ہے. اب یہ امریکہ کو یا اپنے دیگر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جو افغانستان پر حملہ کر رہے ہیں, نہیں آپ دیکھیں کہ میں پہلے بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ کیا ہے کہ اتنی دیر سے ڈرون حملے مارتے رہے ہمیں, اتنی دیر سے ہمارے کئی جوان پاکستان کے فوجی جوان نیٹو فورسز نے شہید کی اور فرینڈلی فائر کر کے ہمارا جان بوجھ کر ہمارا نقصان کیا. اتنی ہمارے جو ہے وہ لوگوں کو, ہماری فوج کو, ہماری عوام کے اوپر, قبائلوں کے اندر امریکہ ہمارے لوگوں کو شہید کرتا رہا. اس کو ایک دفعہ بھی جواب نہیں دیا. لیکن ایران کو, اور یہ حقیقت یہ ہے, ایک آدمی بتا رہا تھا کہ یہ جو مار رہے ہیں اپنے ہی فوجیوں کے اندر, یہ خود حکومت کرتی ہے. یعنی اپنے لوگوں کو فوج کے اندر مروانا, یہ ایک ایسا پلاننگ کرتے ہیں جہاں آپریشن کرنا ہو وہاں لوگ مروائے جاتے ہیں. مطلب دیکھ لیں یہ سابقہ حکومت تھی, اس سے مطلب جب عمران خان کو میں ان کی سپورٹ نہیں کر رہا, لیکن میں ایک عموماً بات کر رہا ہوں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس کی حکومت میں بم دھماکے نہیں ہوئے. بم دھماکے کرنے والوں کو کنٹرول کیا گیا, لیکن یہ موجودہ حکومت چھوٹ دے رہی ہے. تو یہ ایک پاکستان کے اوپر جو حملہ اب افغانستان کی طرف سے پاکستان پر حملہ, ہم نے ان پر حملہ کیا, وہ ہمارے اوپر حملہ کریں. یاد رکھنا یہ جو علماء ہیں یہ پاکستان کے بارڈر پہ جتنے بھی مطلب مساجد اور شہر ہیں بارڈر کے اوپر, کوئٹہ ہے, میران شاہ ہے, وانا ہے اور پشاور ہے, یہ جتنے بھی شہر بارڈر کے اوپر ہیں, ان کی جو لوگ ہیں علماء ہیں, یہ اب حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے کیونکہ وہ مظلوم ہے. 2 سالوں سے ان تاجروں کی تجارت امریکہ کو خوش کرنے کے لیے بند کی گئی, ان کی تجارت بند کی گئی, ان کے حالات خراب کیے گئے. تو اب وہ لوگ جو ہے پہلے جب پاکستان کے اوپر افغانستان سے نیٹو فورسز یا امریکہ یا انڈیا حملہ کرتے تھے تو یہی علماء سپورٹ کرتے تھے. اب یہ علماء سپورٹ نہیں کریں گے حکومت کو, کسی کو بھی یہ سپورٹ نہیں کریں گے, اور یہ ہمارے لیے خطرناک صورتحال ہے. اب پاکستان کو جو 25 سال سے کفر توڑنے کی کوشش کر رہا ہے, اب ہمارے اندر حکمران مرزائی قادیانی جو اندر ہمارے گھسے ہوئے ہیں وہ پاکستان کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں.